ہم نے خوش فہمیوں کے بت خود ہی گھڑ رکھے تھے۔ وہ تو صرف دوست تھا۔ وہ خود کو مطمئن کر رہے تھے یا پھر فرا کو۔ شیبا کچھ دیر پہلے ہی سارنگ کے ولیمہ تقریب کے لیے نکلی تھی۔ انہیں اندازہ تھا وہ جائے گی۔ فرا کا خیال تھا اب اسے نہیں جانا چاہیے، مگر انہیں اچھا لگا تھا۔ شیبا کو چاہے فرق پڑا ہو، مگر اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ زندگی نہیں رکتی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا وہ اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ خود سارنگ کو دل سے معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ مگر اس لڑکے کی ایک اچھائی ان کی نظر میں تھی کہ وہ معمولی سی بات پر بھی بھاگ کر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر لکھی بے بسی بتاتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے اس رشتے سے۔ وہ اپنی مجبوری کی داستان کسی کو سنانا نہیں چاہتا تھا، نہ وہاں اس کی کوئی گنجائش تھی۔ شہاب کو مگر اندازہ تھا کہ وہ کسی بری صورتحال میں رہا ہوگا۔ وہ شرمندہ نہ سہی، کوئی تو احساس تھا جو اسے بھی اندر سے کھا رہا تھا، کیونکہ خوش فہمیوں کے 4 پل تو اس نے بھی اس گھرانے کے گرد باندھے تھے۔ سب کچھ واضح تھا، اظہار نہ سہی، رویہ خود بات کرنے لگتا ہے، اور وہ لوگ اس کے اور اپنے رویے پر ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ خاصے مطمئن تھے کہ بس سب کچھ جلد ہی وجود میں آنے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے ڈرامہ ختم ہو گیا تھا، قصہ صاف ہوا۔ وہ لوگ بہت مایوس ہوئے ساری صورتحال سے، مگر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ شیبا نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب آگے کے لیے اس کے دماغ میں کیا تھا، اس پر بات کرنے کی ہمت فی الحال ان میں نہ تھی۔ فرا خاموش تھیں۔ ہو سکتا ہے سارنگ اس کے لیے اچھا نہ ثابت ہوتا۔ اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی ایک خدشہ تو تھا۔ وہ چاہتے تھے فرا کے ذہن سے یہ بات اتر جائے، مجھے بچوں کی طرح بہلانا چھوڑ دے۔ مجھے شیبا نے بہت مطمئن کر دیا ہے، وہ ہر صورتحال کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے نہیں سننی اس کی تعریفیں شہاب، میں ماں ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کھیل گیا ہے ہم سب کے جذبات سے وہ پاکستانی لڑکا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ کیا اس کے کسی رویے سے نہ لگتا تھا کہ وہ شیبا کے ساتھ مخلص ہے یا اس کے لیے سوچتا ہے؟ بالکل ہوتا تھا، اور ایسا تھا بھی۔ مگر تم سوچو، جب وہ اپنے چچا کی وفات پر گیا تو یقیناً ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی ہوگی کہ اسے شادی کرنا پڑی۔ ایسے موقعوں پر فیملی کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سب کچھ دباؤ میں آ کر کیا ہو، تو پھر اس سب میں سے اس کا کہاں سے قصور نکلتا ہے بھلا؟ چھوڑیں شہاب، ٹھیک ہے شادی دباؤ میں کی، اگر وہ وہاں خوش نہ ہوتا تو لڑکی کو یہاں نہ بلواتا۔ یہ تو ہے خیر، تو پھر دھوکا نہیں ہوا کیا؟ دھوکا تب ہوتا جب اس نے ہم سے بات کی ہوتی، ہم پر واضح کیا ہوتا، اس کے بعد اس کی شادی ظاہر ہوتی، ظاہر ہے یہ دھوکا ہوتا۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا اپنی جانب سے، مگر اس نے ٹائم برباد کیا شہاب، ہمارا، شیبا کا اور ہم سب کا۔ اس نے اس طرح اپنا بھی ٹائم برباد کیا ہے فرا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے شہاب، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے اس کے ساتھ۔ ہم کیوں کریں یہ سب؟ ہم نے پہلے کیوں کیا فرا؟ ایک مہمان تھا، وہ اجنبی تھا، ہم نے اسے کافی ساری چیزوں میں مدد دی۔ اب منہ پھیر کر بیٹھ جانا مناسب نہیں لگتا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں چاہتا ہوں ہم اسے ڈنر پر انوائٹ کریں اس کی شادی کی خوشی میں۔ کتنا شوق ہے آپ باپ بیٹی کو اچھا بننے کا، وہ بے بسی سے کہہ کر رہ گئیں، اور وہ مسکرا کر فرح کو دیکھنے لگا۔ ویسے شروع میں ہوتی ہے تھوڑی پرابلم، گاؤں بہت یاد آتا ہے مجھے، گھر والے سب، وہ تو یاد آئیں گے ہی، مگر جب عادی ہو گئیں تو مسئلہ نہیں ہوگا، دل لگانا پڑے گا۔ دل شاید نہیں لگا تمہارا یہاں کے ماحول میں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دل ہی تو نہیں لگ رہا نا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر سارنگ کی طرف اٹھیں، جو فاصلے پر کھڑا وسیم سے گفتگو کر رہا تھا۔ سارنگ بھائی میں اگر دل لگ گیا ہے تو ہر جگہ لگ جائے گا، وہ کہتے ہوئے مسکرائی تو سندھیا ہنس پڑی۔ کبھی کبھار ہنسی بہت کھوکھلی ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے سندھیا، جب میں یہاں آئی تھی تو شروع میں وسیم کے حوالے سے لوگوں نے کئی وسوسے دل میں ڈالے تھے، تمہارے ساتھ بھی یہی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے۔ سندھیا خاموشی سے سنتی رہی سب، مگر جب وسیم کی محبت ملی تو سب وسوسے اپنی قوت کھونے لگے، ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے تھے۔ تمہیں بھی جب سارنگ بھائی کی محبت ملے گی تو سب خدشے دور ہو جائیں گے۔ محبت سارے شکوے دور کر دیتی ہے سندھیا۔ اس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے نتاشا؟ محبت محسوس کی جاتی ہے، تمہیں نہیں ہوتی کیا؟ پتہ نہیں، وہ کھوئی کھوئی ہوئی تھی، ہو جائے گی، محسوس کرنے کی کوشش کرو گی تو ہو جائے گی۔ پتہ ہے محبت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، بات بات پہ کیئر کرنا، خیال رکھنا، کوئی جاگ رہا ہو تو خود جاگتے رہنا، بغیر بتائے سمجھ جانا، اور بہت کچھ۔ جب سارنگ تم سے پوچھے بغیر تمہاری پسند کی کوئی چیز لا دے،
وہ بھورے بالوں والی پونی ٹیل ہلاتی ہوئی آدھی امریکی نظر آتی نتاشا وسیم خاور تھی. طبیعت کی شوخ، خوش مزاج اور بے فکر سی اسے بہت اچھی لگی. وہ سارنگ کے پڑوسی وسیم کی بیوی تھی جو انہیں لنچ پر انوائٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ ولیمہ تقریب کے بعد کہیں بھی ان کی پہلی دعوت تھی. اس سے پہلے اس نے نتاشا کو گھر کی کھڑکی سے دیکھا تھا. ایک بار جب وہ اپنے بچے کی انگلی تھامے کسی سے فون پر گفتگو میں مگن تھی. نتاشا کے چہرے کی بے فکری بہت اچھی لگی تھی اسے. یہاں آنے کے بعد جو سب سے پہلا احساس اس کے اندر جاگا تھا وہ عورت کی شخصی آزادی کا تھا. نتاشا اس کی بات پر ہنس پڑی تھی. سندھیا گھبرا کر خاموش ہی ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا غلط بات ہو گئی اس سے. گاؤں میں عورتیں بغیر پردے کے نہیں جاتی کہیں بھی. چادر لے لیتی ہیں اور کسی مرد کے ساتھ نکلتی ہیں. گاؤں کی عورتوں کو تو بڑے لاڈ اٹھوائے جاتے ہیں. پھر تو یہاں کی عورتیں تو بیچاری سودا بھی خود لینے جاتی ہیں. یہاں کی عورتیں بہادر ہیں بہت. تم بھی یہاں رہ کر بہادر بن جاؤ گی ایک دن. مجھے بہادر بننے سے کیا لینا دینا. بس ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نتاشا اسے بغور دیکھنے لگی. کیسا لگا امریکہ تمہیں؟ بس ٹھیک لگا. بس ٹھیک کیوں؟ یہاں آنے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں. وسیم کو بھی بہت شوق تھا یہاں آنے کا. وہ منگنی کے بعد آ گئے تھے. شادی کے بعد مجھے بھی بلوا لیا. مجھے تو بہت اچھا لگا تھا یہاں آ کر. وہ اس کے ساتھ دوستانہ فضا قائم کرنا چاہتی تھی. جب وہ اپنے گھر میں آپ کی پسند کو ترجیح دیں، جب بغیر کسی وجہ کے خیال رکھیں تو بہت کچھ محسوس ہو جاتا ہے. میں جب یہاں پہنچی تھی تو وسیم نے اس سے پہلے میری پسند کے گھر میں پردے لگوا لیے تھے. ہر ڈیکوریشن پیس میری پسند کی کلیکشن کے مطابق تھا. رنگ میری پسند کے تھے. اسی طرح میں بھی چھوٹی موٹی چیزوں میں ان کو ترجیح دیتی تھی. پتہ ہے سندھیا، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی. یہ دو طرفہ ہوتی ہے. اور اگر ہوتی ہے نا تو ہر طرف سے بولتی ہے. سندھیا کو اس سے مل کر بات کر کے خاصی تسلی ہو گئی. اسے لگا یہ پورے امریکہ میں پہلی لڑکی ہے جو سندھیا کو سمجھتی ہے اور اب سندھیا کے مسائل کو بھی سمجھے گی.